السلام علیکم ناظرین، آج سعودی عرب نے صحیح معنوں میں بڑا جھٹکا دیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے آج دھمکی دی، وارننگ دی کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ یعنی سعودی عرب کا کرے، قطر کرے، پاکستان کا نام لے کر اور کہا کہ جی ساری دنیا کا نام لے کر کہا کہ جی یہ تسلیم کریں تو اسرائیل کو۔ سعودی عرب نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی کسی صورت ہم جو ہے یہ تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو جب تک فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹانس ڈے فرسٹ سے وہی ہے جو ہمارے بڑوں کا ہے، اور اب تک وہ سٹانس کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یروشلم جو ہے وہ خالی کرے، یروشلم فلسطینیوں کے ہاتھ میں چلا جائے، اور اس کے علاوہ 1967 کی پوزیشن پر جو اسرائیل ہے وہ واپس چلا جائے، یعنی جو 48 والی پوزیشن تھی اس پہ چلا جائے، اور کسی صورت جو ہے اس کے علاوہ جو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ کلیئرلی جو ہے سعودیہ نے آج ٹرمپ کو جو ہے وہ انکار کیا ہے، نو مینز نو والی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جھٹکے سے ٹرمپ جو ہے نا وہ سنبھل پائے گا یا نہیں سنبھل پائے گا، ہمیں کچھ اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قطر جو ہے وہ بھی نہیں مانے گا کسی صورت، پاکستان بھی نہیں مانے گا، کوئی ملک نہیں مانے گا، اور ٹرمپ کی ڈیل جو ہے وہ تو سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایران کو کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہ ڈیل کر لیتا ہوں اپنا ہرمز میں تمہارے ساتھ یا یورینیم کا معاملہ کر لیتا ہوں تو بدلے میں یہ ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کو ٹرمپ اگر ابراہیم اکارڈ سے مشروط کرے گا تو یہ بھول جائے کہ یہ معاہدہ یہ تو معاہدہ پھر نہیں ہونے والا۔ سعودی عرب اور ایران اپنا ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنا پیس پلان لے کر آئیں گے اور وہ چین اور روس کی گارنٹی لے کر اپنے درمیان ایک الگ معاہدہ کریں گے جس کے تحت کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے آلریڈی امریکہ کو منع کر دیا کہ بھائی آپ نے اب ہمارے اڈے استعمال نہیں کرنے، یعنی کہ ابراہیم کارڈ کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ ایران اپنے تمام تر ایئر ڈیفنس یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر لے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اب ایران اپنے تمام تر ایفرٹس جو فلسطین کے لیے تھی، یا پھر اس کا مطلب تو وہ ہے کہ وہ اس سے پھر جائے، تو یہ تو ایران کبھی بھی نہیں کرے گا، اور یہ چیز ذہن میں رکھیے ایران کبھی بھی یہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایران کے بنیادی سیاسی ڈھانچے اور وجود کے خلاف۔ ایران تو نہیں کرے گا، باقی ممالک پر ان کا کوئی زور نہیں ہے۔ دیکھیں سعودی عرب نے اپنے تحفظات جو ہیں وہ کلیئرلی بتا دیے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے اسرائیل تو اس چیز کو بہت بڑا جھٹکا سمجھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ جب یہ سعودی عرب کر لے گا نا، سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی باقی ممالک ہیں وہ سب آٹومیٹیکلی اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اب اس صورتحال میں امریکہ کو تو جو جھٹکا لگنا تھا وہ تو لگا، لیکن ساتھ اسرائیل کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اب دیکھیں اس چیز پر جو ہے وہ اب جو ٹرمپ ہے وہ دھمکی دینے پہ آ گیا۔ وہ دیکھیں لنڈسے گرام جو ہے کہہ رہے جی کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب وہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ جی ہم ایران پر اٹیک کر دیں گے، اس کے پانی پر، اس کی گیس پر، اس کے تیل پر۔ تو وہ عربوں کو دھمکا رہا ہے کہ جی بھائی بدلے میں ایران کیا کرے گا؟ ایران آپ لوگوں کے انفراسٹرکچر پر حملہ کرے گا جس کی وجہ سے تم لوگ اندھیروں میں چلے جاؤ گے۔ اب آپ لوگ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس ٹائم بڑا وزڈم دکھایا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ مچ بیٹر ہیں۔ ان کو یہ چیز سمجھ لگ چکی ہے کہ امریکہ جو ہے یا اور اسرائیل جو ہے وہ ہمارا کندھا استعمال کر کے، یعنی اور جو باقی گلف کنٹریز ہیں ان کا کندھا استعمال کر کے یہ ایران کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور بدلے میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب اٹیک ہوں اور ہم لوگ جو ہے ایران کے ساتھ اٹیک ہوں ہم آپس میں لڑیں۔ یہ چیز اب سمجھ لگ گئی ہے سب گلف کنٹریز کو۔ ان سب نے جنگ کے دوران بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سب کے دوران سعودیہ نے بہت زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جو ہے وہ ہر دوسرے دن ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ کرتے رہے ہیں اور مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی متعدد بار ایران نے یہ بھی بتایا کہ بھائی آپ کی جو فلاں جگہ پر حملہ ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا، اس میں ایران ملوث نہیں تھا۔ یہ چیز سعودیہ بھی سمجھ چکا ہے کہ اصل میں ہمارے تعلقات اتنے خراب ہیں نہیں جتنے امریکہ اس کو بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے پوری دنیا کو، اور امریکہ کا جو مقصد ہے وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہے، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اب آج کل بہت اچھے ہیں۔ لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہے امریکہ، اور ایران نے یہ جو خوف تھا وہ ختم کر ڈالا جب اس نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے امن کے لیے سعودیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب خطرہ صرف ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے اسرائیل، اور اگر اسرائیل سے بہت زیادہ کل کو خطرہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ تو معاہدہ ہے سعودی عرب کا، ترکی بھی آ رہا ہے، قطر بھی آ رہا ہے، اور کل کو کیا پتہ ہے ایران بھی آ جائے، کیونکہ ایران کو تو بہت اچھا تجربہ ہے اس طرح اسرائیل سے لڑنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو ان کا سب سے پہلے والا ایجنڈا تھا نا، یہ تھا کہ جو ایران کی لیڈرشپ ہے اس کو مار دیں گے، اس کے بعد وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی، وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کی فوجیں آ جائیں گی، اور یہ جتنے بھی جب یہاں پر ان کا یہ پلان تھا اسرائیل اور امریکہ کا کہ جب یہاں پر ہماری فوجیں آ جائیں گی
اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ جتنے بھی آس پاس جو گلف کنٹریز تھے، سعودی عرب تھا، پاکستان تھا، ان سب کو ہم دھمکائیں گے کہ بھائی اب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرو. اور تب جو ہے ان ممالک کے لیے تو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی پڑتا، کیوں کہ وہ یہ لوگ پاور میں ہوتے. لیکن اب جو ہے معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب معاملہ ان کو الٹ اپنی فکر پڑ گئی ہے. لیکن اب اس ٹائم جو ہے وہ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ہر روز دھمکی لگا رہا ہے، کبھی کیا بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لیکن ایران جو ہے کسی بھی دھمکی کو اس وقت جو ہے وہ خاطر میں نہیں لا رہا. اب دوسری طرف نیتن یاہو ہے، تو نیتن یاہو جو ہے اس ٹائم امریکہ کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں. اسرائیلی لابی جتنی بھی اس ٹائم امریکہ کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے. جو ٹرمپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کسی صورت جو ہے ایران کے خلاف جو ہے وہ لڑائی نہیں ختم کرنی، یہ معاہدہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کا اس وقت کسی کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹرمپ پر اعتبار کرنے کو اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ٹرمپ صبح کچھ اور کہتا ہے، گھنٹے بعد کچھ اور کہتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا جب امریکہ کا صدر بات کرتا تھا تو دنیا جو ہے اس کی بات پہ یقین کرتی تھی کہ ہاں یہ بات اس نے کر دی ہے، یہ ایسے ہوگی. لیکن اب ایک گھنٹے بعد اس کا بیان چینج ہوتا ہے. ایک طرف کہتا ہے جی بس ابھی ڈیل ہونے والی ہے، ابھی ہونے والی، بس ابھی سائن ہونے والی. لیکن آج دیکھیں تیسرا دن ہو گیا ہے، ابھی تک اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کسی صورت یہ MOU سائن نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ کہ اسرائیل کسی صورت یہ نہیں چاہے گا. لیکن اس وقت ٹرمپ کے لیے ایک اور مشکل ہو چکی ہے کہ امریکہ کی جو عوام ہے وہ خود جو ہے اس وقت اس چیز سے تنگ آ گئی ہے. وہ کہہ رہی ہے بھائی بس کرو، نہیں چاہیے ہمیں لڑائی، ہم نے کسی کی لڑائی میں نہیں کودنا ہے اس وقت. لیکن ٹرمپ اس وقت بہت بری طرح یہودی لابی میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو خود بھی خطرہ ہے بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ میں بڑی طاقتور ہے اور وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکی ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ دن رات کالیں کر کے ٹرمپ کو جو ہے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا بے عزت کر رہا ہے اس ٹائم پہ. اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کبھی ایک گھنٹے بعد اور بات کرتا ہے، ایک گھنٹے بعد کچھ اور بات کرتا ہے. کبھی کہتا ہے بس ڈیل ہونے والی ہے، کبھی کہتا ہے میں بم مار دوں گا، کبھی کیا کہتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو ہے امریکہ جو ہے وہ ابھی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر وہ حملہ کرتا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا ہے. ایران کی طرف سے بھرپور طریقے سے جواب آنا ہے. اس وقت ٹارگیٹس لاک ہیں اور بڑی دور تک اس دفعہ میزائل پہنچنے ہیں جدھر شاید پہلے بھی نہیں گئے ایران کے. ایران نے اس دفعہ بڑی سخت وارننگ دی ہوئی ہے. اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر ایران کے اوپر اگر سوچیں، اگر ٹرمپ کسی وجہ سے ایران کے ساتھ ڈیل کر بھی لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ اب ڈیل کا ایسا یہ بھی ہے کہ بھائی آپ نے لبنان کے اندر حملے نہیں کرنے اور دوسرے جتنے بھی محاذ ہیں جو یعنی کہ ایران کے الائز ہیں جہاں جہاں بھی ہیں آپ نے وہاں پہ حملے نہیں کرنے. لیکن اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو حملے کریں گے، ہم تو نہیں روکیں گے. اب اگر اس صورت میں امریکہ اگر جنگ سے نکل جاتا ہے کسی بھی صورت میں تو اسرائیل کے لیے تو اکیلے لڑنا پاسبل ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں دوسرا اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل کے پاس اب ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ایٹم بم ہے، لیکن اسرائیل نے اگر ایٹم بم یوز کرنا ہوتا ہے ایران کے خلاف تو وہ کب کا کر چکا ہوتا. وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایران کے اوپر اگر ایٹم بم مار بھی دیا تو ایران جو ہے وہ ایران مکمل تباہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنا ایٹم بم تیار کر سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا بچنا کچھ نہیں ہے. پھر اس لیے اسرائیل کے اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اس کا ایک یہ ہے کہ بس کسی طرح ٹرمپ کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہ لڑائی جاری رکھو، لڑائی جاری رکھو. کیونکہ اسرائیل کو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل نے جنگ تو شروع کی ہے، اس نے بے تحاشا خون بہایا ہے فلسطینیوں کا بھی، لیکن خود اس ٹائم اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا. تو وہ اپنی جتنی بھی جو ہے نا اس وقت آپ سمجھ لیں کہ کندھا جو استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کے استعمال کر رہا ہے. دیکھیں آگے کیا اپڈیٹ آتی ہے، کیا صورتحال نکلتی ہے. لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال معاہدہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا.